پروردگار ہے، بے شمار لاتعداد مصنون درود و سلام امام الانبیاء سید ولد آدم حبیب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بخشش اور رحمتوں کی دعائیں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور محدثین اعظام کے لیے جنہوں نے صحیح معنوں میں اللہ کے دین کو سمجھا اور پھر زندگی بھر اس پہ عمل کا بھی حق ادا کیا۔ حضرات، لمبی حدیث ہے، صحیح مسلم وغیرہ کے اندر آتی ہے۔ نبی علیہ السلام مکے سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ ایک یہودی، باپ بھی یہودی ہے اور بیٹا بھی یہودی ہے، عبداللہ ابن سلام مسلمان نہیں ہے، مذہب یہودیت پہ قائم۔ نبی علیہ السلام کی تشریف آوری کا انہیں علم ہوا۔ باغ کے پھل توڑ رہے تھے، پھلوں کو چھوڑ کر نبی علیہ السلام کے پاس آیا۔ آ کر عرض کی، میں آپ سے 3 باتیں پوچھنا چاہوں گا، اگر آپ نے اس کا جواب درست دیا میرا یقین ہے کہ آپ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں، کیونکہ ان 3 باتوں کا علم سوائے اللہ کے نبی اور رسول کے کسی کے پاس ممکن نہیں۔ بات تھوڑی سی غور طلب ہے۔ نبی علیہ السلام سے پہلی بات اس نے یہ پوچھی کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کون سی ہے؟ دوسری بات یہ پوچھی، جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، اللہ کی طرف سے بطور میزبانی سب سے پہلا کھانا جنت کے اندر جنتیوں کا کون سا دیا جائے گا؟ اور تیسری بات یہ پوچھی، بنو آدم کی اولاد کے اندر دیکھا ہے کبھی اولاد اپنے والد کے مشابہ ہوتی ہے شکل و صورت کے اندر، اور کبھی اس کی مشابہت اپنی والدہ سے ہوتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ نبی علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا، جو 3 باتیں آپ نے مجھ سے پوچھی ہیں، ان تینوں کا جواب ابھی جبریل امین نے مجھے آ کر بتایا۔ یہ مسلمان نہیں ہے عبداللہ ابن سلام، اور یہ کوئی عام شخص نہیں یہودی، بلکہ مذہب یہودیت کا بہت بڑا عالم۔ ہمارے معاشرے کے اندر
ایک عام سا شخص ہے، ایک عامی انسان ہے جس کے پاس اپنے مسلک کے موقف کے دلائل نہیں ہیں. آپ اس کے سامنے ہزاروں کو دلائل رکھیں لیکن وہ اپنی جہالت پہ قائم رہے، اپنے اس موقف پہ مصر رہے گا، حالانکہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا. عبداللہ ابن سلام لا الہ الا اللہ پڑھنے والے نہیں، یہ ایک یہودی ہے، غیر مسلم ہے. اس سے پہلے اللہ کے پیغمبر کو نہ دیکھا نہ سنا. یہ پہلی مجلس ہے اور نبی علیہ السلام کا پہلا دیدار ہے. ہمارے معاشرے میں ایک عام انسان اگر جھوٹ پہ قائم ہے، جھوٹ پہ قائم رہے گا. اگر حرام کھا رہا ہے، حرام پہ قائم رہے گا. ہر جمعے کو خطیب کی باتیں سنے گا، دلائل سنے گا، براہین سنے گا، لیکن اپنی بات میں قائم ہے. اور ایک غیر مسلم عالم کا تبدیل ہونا یہ بڑے عجوبے کی بات ہے، بڑے تعجب کی بات ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلی بات جو آپ نے پوچھی قیامت کی سب سے پہلی نشانی کون سی ہے، فرمایا پہلی کی نشانی اشراط الساعہ، علامات قیامت میں پہلی نشانی مشرق سے ایک آگ نکلے گی جو مغرب کی طرف رخ کرے گی. یہ قیامت کی پہلی نشانی. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے اللہ کے پیغمبر کا دور گزرا، اسحاق کو نہ دیکھا گیا. نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ کا دور جاری رہا 110 ہجری تک. نبی علیہ السلام کے بعد 100 سال بعد یہ نشانی ظاہر نہ ہو سکے. تابعین کا دور آیا، تبع تابعین کا دور آیا، ائمہ محدثین کا دور آیا، لیکن یہ نشانی ظاہر نہ ہو سکتی. امام نووی فرماتے ہیں میں نے بڑا انتظار رہا، سوچ विचार رہی، اور ہم نے دیکھا یہ آگ مشرق سے چلی، مغرب کی طرف اس کی نشانی ظاہر ہوئی. نبی علیہ السلام نے یہ پہلی نشانی بتائی. عبداللہ ابن سلام نے کہا آپ نے سچ کہا. دوسرا قیامت کے دن جب جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی اللہ کی جنت میں چلے جائیں گے، سب سے پہلا کھانا
یہ مچھلی ہے، اس کی کلیجی ایک روایت میں اس کا ایک کنارہ، ایک ٹکڑا جو ہے جنتیوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس نے کہا صدقت، آپ سچ کہتے ہیں۔ تیسرا سوال جو تم نے پوچھا، بچے کی کبھی اپنے باپ میں مشابہت، کبھی اپنی والدہ کے ساتھ مشابہت، جس کا مادہ غلبہ پا جائے پہلے سبقت لے جائے، بیٹا اسی کے مشابہ ہوتا ہے، چاہے مرد سبقت لے جائے یا عورت لے جائے۔ تینوں باتیں اس نے سنی، اور سننے کے بعد اللہ کے محمد سے عرض کی، مجھے یقین ہو گیا آپ اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں۔ مجھے کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھائیے۔ نبی علیہ السلام نے اسے کلمہ پڑھا دیا، یہ عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس نے تو صرف 3 باتیں اللہ کے محمد سے سنی۔ ایک عالم تھا، ایک عامی نہیں تھا، ایک فقیر تھا، جاہل نہیں تھا، صرف 3 باتیں اللہ کے محمد کی سنی۔ اس کو آپ یوں سمجھے، اس نے نبی علیہ السلام کی صرف 3 حدیثیں سنی، آپ کے صرف 3 فرمودات سنے، اور مذہب یہودیت سے تائب ہو کر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوا۔ میں اور آپ ہر جمعے ہزاروں حدیثیں، کتنی زندگی گزر گئی، 50 سال، 60 سال، 70 سال، نبی علیہ السلام کے کتنے فرمودات سنے، قرآن مجید کو کئی مرتبہ الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک پڑھا، کلام مجید کو سنا تراویح کے اندر، لیکن جس طرح پہلے دن سے موقف تھا اسی طرح قائم رہا، کوئی تبدیلی نہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جمعے کے لیے آتے ہیں، اس کو ایک رسم سمجھ کے، ایک عادت سمجھ کے، ایک فارمیلٹی سمجھ کے، ہم نے اس کو اللہ کا فریضہ سمجھا ہے۔ اگر اس کو اللہ کا عائد کرتا فریضہ سمجھ کے، نبی علیہ السلام نے یوں فرمایا، جب خطیب ممبر میں بیٹھ جاتا ہے اللہ کے فرشتے جو ہیں ناموں کے رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ کیا ہم نے یہ حدیث نبی علیہ السلام کی کئی مرتبہ نہیں سنی؟ کئی مرتبہ سنی، لیکن سنی کرتی کوئی تبدیلی نہیں۔ دین کیسے سمجھ آئے گا؟ جہالت کیسے مرتفع ہوگی؟ علم کیسے رواج پائے گا؟ عقیدے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ طریقہ عبادت کیسے تبدیل ہوگا؟ اخلاقیات کے باب میں کیسے اصلاح ہوگا؟ نبی علیہ السلام تو یہ کہا رجسٹر بند کر دیے جاتے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن ناموں کی فہرست میں ان کا نام ہے۔ اللہ کے ہاں جو فہرست ہے اس میں تو اس کا نام ہی نہیں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، کئی کتب حدیث کے اندر آتی ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنی ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعے کے دن 4 کام کرے، صرف یاد دہانی کے طور پر 4 کام کرے، سویرے غسل کرے، دوسرا
دوسرا کام جلدی اللہ کے گھر میں آئے. تیسری پوری خطیب کی بات توجہ اور اہتمام کے ساتھ سنیں. اور چوتھی بات اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق نماز جمعہ ادا کر 4 کام کرے. اللہ رب العزت اسے 1 سال کی تہجد نماز کے برابر اور 1 سال کے نفلی روزوں کے برابر اجر و ثواب نصیب فرما دے. یہ نبی علیہ السلام کی حدیث کئی مرتبہ سنی. اگر کوئی دکاندار ہے اپنی دکان پہ بیٹھے جمعے کا وقت ہو چکا ہے. اگر کوئی دفتر میں ہے دفتر میں قائم ہے. اگر کوئی سکول میں ہے سکول میں اسی طرح ہے. کوئی بازار میں ہے بازار میں اسی طرح. اذان ہو چکی ہے اللہ کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے بلاوا آ چکا ہے لیکن دنیا اسی طرح مصروف ہے مشغول ہے. تبدیلی اور اصلاح کیسے ہوگی؟ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے پہلی مرتبہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث سنی اور تھوڑا یقین تھا یہ اللہ کے آخری پیغمبر ہے جن کا تذکرہ تورات میں ہے انجیل کے اندر ہے. آج ہم نے دیکھا یہ وہی پیغمبر ہے. اللہ کے بندوں دین سیکھو. دین ہماری مجبوری ہے. آج گھریلو طور پہ کتنے لوگ پریشان ہیں. اگر اولاد ہے والدین کی وجہ سے پریشان ہے. والدین اولاد کی وجہ سے پریشان. خامد بیوی کی وجہ سے بیوی خامد کی وجہ سے بھائی بھائی کی وجہ سے پریشان. اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ لا علمی ہے جہالت ہے. معلومات نہیں حق حقوق کیا ہے. باپ کو علم نہیں میری اولاد کے مجھ پر کیا حق ہے. اولاد کو علم نہیں میرے والدین ہیں ان کے میرے اوپر کیا حق حقوق ہے. کوئی علم نہیں. یہ پریشانی کا سدباب کیسے ممکن؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے. یہ تو ایک انسان تھا جس کے اندر اللہ نے دل رکھا سوچنے کے لیے دماغ رکھا. میں اس چیز کا تذکرہ کرنے لگا ہوں جس کے اندر اللہ نے نہ دل رکھا ہے نہ سوچ کے لیے دماغ رکھا ہے لیکن اس کی حالت بھی دیکھ. صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم منبر بننے سے پہلے ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر اللہ کے پیغمبر خطبہ جمعہ دیتے. منبر بن گیا. لمبی روایت مشہور حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنی. منبر بننے کے بعد اللہ کے پیغمبر منبر پہ کھڑے ہو گئے. آج کے جمعے میں نبی علیہ السلام نے اس درخت کے ساتھ ٹیک نہ لگائی. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں وہ درخت جو ہے اس طرح رو رہا ہے جس طرح ایک معصوم بچہ جو ہوتا ہے اپنی والدہ کے لیے رو رہا ہوتا ہے. جس درخت نے اللہ کے پیغمبر کی زبان سے کچھ عرصہ یہ فرمودات حدیثیں سنی آج وہ بھی پریشان ہو گیا. اللہ کے پیغمبر مجھ سے دور ہو گئے. آج میں ان حدیثوں سے محروم ہو گیا. نبی علیہ السلام کی باتوں سے معلوم ہو گیا. آج وہ درخت رو رہا ہے میں اور آپ بھی کبھی روئے. کبھی ہم نے سوچا شام سونے سے پہلے آپ نے کبھی سوچا غور کیا آج کے دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں اللہ کی پیغمبر کی ایک حدیث بھی نہیں سنی. گزشتہ ہفتے میری پوری زندگی ایک تسلسل تھا. میں روزانہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یا گھر میں بیٹھ کر کسی عالم سے کسی لائے سے نبی علیہ السلام کی باتیں سنتا تھا. لیکن آج کے دن میں نے اللہ کے پیغمبر کی ایک بات بھی نہیں سنی. ہم بھی کبھی روئے. ہم تو پتھر دماغ ہو چکے ہیں پتھر دل ہو چکے ہیں.
نبی علیہ السلام کی صرف ایک بات، اللہ کے پیغمبر نے چیزیں چھوڑی اور آپ منبر میں کھڑے ہو گئے. نبی علیہ السلام نے دیکھا وہ درخت رو رہا، صحابہ کو علم نہیں، اس کے رونے کی آواز آ رہی ہے. نبی علیہ السلام اس کے پاس گئے، اس درخت کو اپنے سینے سے لگایا، پھر وہ رونا پڑا. اگر درختوں کے اندر یہ احساس ہے، اللہ کے پیغمبر کی حدیثوں کے مطابق ایک درخت کیا ہے، اس کے اندر یہ شوق ہے، ذوق ہے اللہ کے پیغمبر کی حدیثوں کا، میں اور آپ دل اور دماغ رکھنے کے باوجود جو ہے کبھی ہم سوچتے ہیں ہمارا اشتیاق محبت جو ہے کبھی بڑھ. یہ نبی علیہ السلام کی شان عظمت. آج لوگوں نے جھوٹی روایت کر کر، من گھڑت کہانیاں کر کر، من گھڑت قصے بنا کر کے کتابوں کی زینت بنایا، گفتگو کی زینت بنا کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. یہ اللہ کے پیغمبر کی شان عظمت. جس درخت نے اللہ کے پیغمبر کی زبان سے تھوڑی دیر جو ہے، تھوڑا عرصہ جو ہے حدیثیں سنی، آج وہ بھی رو رہا ہے. آپ اونٹوں کو دیکھیں، اونٹوں کو دیکھیں، حجرات ہوں، شجرات ہوں، جانور ہوں، دنیا کی کوئی مخلوق ایسی نہیں جسے اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں سننے کا اتفاق ہوا ہو اور جب وہ محروم ہو گئے روئے نہ ہو. بتائیں تو صحیح. صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں. ایک جنگل ہے، ویران جگہ ہے، قریب کوئی ٹیلا نہیں، پردے کے لیے کوئی چیز نہیں. آپ نے دیکھا ہے درخت، آپ نے اسے کہا اللہ کے حکم سے پردہ کر. وہ درخت اپنی جگہ سے ہٹا اور اللہ کے پیغمبر کے پاس پہنچ گیا. نبی علیہ السلام کے اوپر پردہ کر دیا. گرمی کی شدت ہے، حدت ہے، آپ نے دوسرے درختوں کا، آپ اللہ کے حکم سے آئے، میرے اوپر سایہ کر لیں. وہ درخت جو ہے وہ وہاں سے اکھڑ کے وہاں پہنچا، اللہ کے پیغمبر نے سایہ کیا. نبی علیہ السلام کی بات سن کر ایک درخت جو ہے وہ تو اپنی جگہ سے ہل گیا. صرف ایک اللہ کے پیغمبر کی حدیث سن کر، ایک فرمان سن کر اپنی جگہ چھوڑ دی، وطن چھوڑ دیا، اللہ کے پیغمبر کے پاس پہنچ گیا. اور ہم ساری زندگی نبی علیہ السلام کی باتیں سنتے ہیں، تھوڑا سا سر بھی نہیں. کس قدر جہالت، کس قدر لا علمی ہے. اور اسی جہالت اور لا علمی کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر گمراہی پیدا جا رہی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں اس گمراہی کا سندے بحال کیا جائے، اس کا دروازہ بند ہونا چاہیے، آئے علم کی طرف. معاشرے کے اندر علم آئے گا، دین پھیلے گا، گمراہی خود بخود جو ہے وہاں سے ختم ہو جائے گی. علم آئے گا، جہالت ختم ہو جائے گی. معاشرے کے اندر جو ہے ایک تبدیلی اور انقلاب آ جائے گا. نبی علیہ السلام کی باتیں اور اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں آج ہم کئی مرتبہ زندگی میں اللہ نے کتنے جمعے نصیب کیے، کتنے دروس نصیب کیے، کتنی تقاریر سننے کا موقع ملا، کتنے جلسے اٹینڈ کیے، کانفرنسیں اٹینڈ. لیکن جس طرح تھے اسی طرح ہیں، جو کے دو ہیں، تبدیلی نہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے. آخری بات عرض کرتا ہوں، عرب کا ایک معالج ہے جادوگر، یہ جادو کا علاج بھی کرتا ہے، معالج بھی ہے، جادوگر بھی ہے، مسلمان نہیں ہے. ابھی اس نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا.
زباد نامی یہ شخص ہے مکے کے اندر آیا، لوگ بڑے پریشان ہیں، اہل عرب پریشان، لوگوں نے کہا آپ اس کا بڑا علاج کرتے ہیں، معالج ہے، طبیب ہے، یہاں ایک ایسا شخص آیا ہے جو عجیب و غریب باتیں کرتا ہے، باپ دادے کے مذہب سے دور کرتا ہے لوگوں کو، اس کا علاج کرتے ہیں تاکہ اس شہر سے فتنہ ختم ہو۔ زباد نامی اس شخص نے خواہش کی کاش میری ملاقات ہو جائے۔ ایک دن نصیب اور اتفاق کی بات ہے، نبی علیہ السلام ایک گلی سے آ رہے ہیں اور یہ وہاں سے جا رہا ہے، رستے میں ملاقات ہوگی۔ نبی علیہ السلام کو روکا، کہا مجھے علم ہوا ہے آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے، ٹونا کر دیا، میں اس کا بہت بڑا معالج ہوں، اگر آپ چاہیں میں آپ کا علاج کرتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا پہلے سنو میں کیا کہتا ہوں، بیماری کیا ہے جس کا تو علاج کرے گا؟ اس نے کہا آپ بتائیں۔ اللہ کے پیغمبر نے یہ خطبہ پڑھا جو میں اور آپ ہر جمعے کو سنتے ہیں، ہر درس کے شروع میں سنتے ہیں، ہر نکاح کے موقع پہ سنتے ہیں، ہر خوشی غمی کے موقع پہ سنتے ہیں۔ اس نے زندگی میں پہلے ہی مرتبہ سنی، حالت کفر میں ہے، معالج ہے، جادوگر، مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے خطبہ پڑھا ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ الی اما بعد تک اس نے کہا آیت علیہ ایک مرتبہ پھر پڑھے۔ نبی علیہ السلام نے یہ خطبہ دوبارہ پڑھا، اس نے کہا تیسری مرتبہ پھر آپ پڑھے۔ صرف اللہ کے پیغمبر نے خطبہ پڑھا، نبی علیہ السلام نے تیسری مرتبہ خطبہ پڑھا، اس نے جواب میں کیا کہا؟ قد سمعت قبل هذا کلام الشعراء تبا، میں نے اس سے پہلے گئے بڑے بڑے عرب ادیبوں کا کلام سنا، شعراء کی شاعری بھی دیکھی، کلام میں نجوم میں بھی دیکھا، سب کچھ پڑھا، سب کچھ دیکھا، لیکن ما سمعت مثل هذه الکلمات، لیکن اس سے پہلے جو میں نے اپنی پوری زندگی میں اس طرح کے کلمات نہیں سنے جو آج کے دن سن رہا ہوں۔ یہ نبی علیہ السلام نے ایک بار صرف 3 مرتبہ خطبہ پڑھا اور اس نے کہا اللہ کے نبی ہاتھ میری طرف بڑھائیے اور مجھے کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ نبی علیہ السلام نے اس کے سامنے صرف یہ خطبہ پڑھا، عربی خطبہ، کوئی تفسیر نہیں، وضاحت نہیں، بیان نہیں، کوئی تقریر نہیں، لمبی چوڑی کوئی گفتگو نہیں، صرف اللہ کے پیغمبر نے یہ خطبہ 3 مرتبہ پڑھا۔ وہ شخص مسلمان ہو آیا تھا معالج بن کر علاج کرنے کے لیے، جب واپس پلٹنے لگا اللہ کے پیغمبر کا معتقد بن کے مسلمان ہو۔ اس نے صرف 1 مرتبہ اپنے شعبے کا امام، اپنے شعبے کا ایک نامور انسان، لیکن اللہ کے پیغمبر کی زبان سے صرف 1 مرتبہ یہ خطبہ سنا، پھر اصرار کیا، دوسری اور تیسری مرتبہ نبی علیہ السلام کی زبان سے یہ بات سنا۔ وہ عربی تھا، وہ مفہوم جانتا تھا، اس خطبے کا معنی مفہوم کیا ہے۔ میری اور آپ کی ساری زندگی گزر جائے گی، نہ اس کے معنی کے بارے میں سوچنا ہے، نہ اس کا مفہوم کبھی یاد کرنا ہے، نہ پڑھنا ہے، نہ دکھنا، نہ کبھی کسی سے پوچھنا۔ معاشرے کے اندر تبدیلی کیسے آئے گی؟ یہ گمراہی کا ستباد کیسے ہوگا؟ آئیں اگر آپ معاشرے کو گمراہی سے بچانا چاہتے ہیں، زیادہ مستقیم پہ گامزن کرنا چاہتے ہیں، آئیں اللہ کے دین کی طرف، اس علم کی طرف آئیں جو اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کے سامنے پیش کیا۔ وہ علم خالص اللہ کی وحی ہے، خالص اللہ کی وحی ہے، خود بھی اس کا مطالعہ کریں،
اپنی اولادوں کو اس طرف لائیں. آج تو اللہ کے فضل سے مدارس ہیں، مراکز ہیں، مساجد ہیں، تعلیم اور تعلم کے ہر قسم کے اسباب اور دوائی موجود ہیں. جس دور کے اندر علم کی یہ